آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے وہ ستارے جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. اتنے انہیں ایوارڈز ملے کہ بتایا نہیں جا سکتا. ہر قسم کے ایوارڈز ان کے پاس موجود ہیں, لیکن انفارچونیٹلی چوتھی مرتبہ اب انہیں حوالج کا اٹیک ہوا ہے. آج وہ زندگی گزار رہے ہیں جو کہ ایک ستارہ کبھی بھی نہیں گزار سکتا. گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے 2 لاکھ روپے کا ایک چیک بھجوا دیا. مجھے بالکل کلیجے میں بڑا دکھ ہے. ڈگنیٹی وقار سے چاہیے, مجھے بھیک نہیں چاہیے. مجھے راشد محمود ساری زندگی کی اس پارٹیسپیشن کے بعد تیری ویلیو 2 لاکھ روپے ہے. دیکھو بیٹا, میں شکوے شکایتیں جو ہے نا اس کو کشکول سمجھتا ہوں. میں نے کبھی حکومتوں سے نہ تو کوئی ڈیمانڈ کیا, نہ کوئی چندے مانگے ہیں, نہ جو مختلف لوگوں کو یہ دیتے ہیں میں نے کبھی نہیں لیے. لیکن پچھلے یہ جو 4-5 سال گزرے ہیں جب سے یہ نیا پاکستان بنا تو ہمارے ملک میں جو شوبز انڈسٹری تھی وہ تو ختم ہو گئی. کرونا کا دور ہے اس میں ختم ہوئی. پھر اس کے بعد ہمارا ٹیلی ویژن جو تھا پی ٹی وی, اس پہ پاکستانی ڈرامہ جو تھا وہی بند کر دیا گیا ہے. ہوتا ہی نہیں, آج بھی نہیں ہو رہا. فورن کانٹینٹ ترکی کے ڈرامے دکھائے جانے لگے. تو ہمارا تو یہی کام تھا, اسی سے ہماری روزی روٹی چلتی تھی. پرائیویٹ سیکٹر کی جب ہمیں ان کو ہماری ضرورت ہوتی وہ بلا لیتے, کہہ رہتے تو وہاں سے بھی کچھ ہمیں اکنامیکل انسینٹیو مل جاتا. ان 4-5 سالوں میں نے بیٹا جتنا کام اس ملک میں کیا ہوا, آپ کے ابا جو ہیں وہ بھی شناسا ہیں مجھ سے, آپ کے دادا جو ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوا, اور آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. میرے کلیجے میں نے کبھی شکوے شکایتیں نہیں کی. جب مجھے 2015 میں یہ پہلی بار ہوا تھا تو تب بھی میں نے سارے کے سارے جو اس کے خرچے تھے میرے ہاتھ پاؤں سلامت کر رہا ہوا, تو میرے پاس پیسے تھے میں نے خود کیے. پھر اس کے بعد 2018 میں پھر مجھے, لیکن وہ ایسا ہارڈ نہیں تھا, اس میں بھی کوئی ٹریٹمنٹ کراتا رہا. پھر ہو گیا. پھر تیسری بار 2021 میں ہوا, اس پہ بھی میں نے اسی طرح کیا کرا. تو کام وام جب چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی 4 پیسے بندہ لگا لیتا, بہت زیادہ نہیں کرتا. لیکن ان 4-5 سالوں میں جو کچھ جمع جتھا, میرے پاس تو کوئی ایسی کمائی نہیں تھی جو مجھے اللہ واسطے کہیں سے ملی. میری تو مزدوری کے ہی پیسے تھے, جو 4 پیسے میں نے جوڑ کے رکھے ہوئے تھے اپنے اس مستقبل کے لیے. میں اور میری بیوی 2 فرد تھے گھر میں کہ چلو یہاں, تو وہ میری ان بیماری. اور پھر کام جب کوئی نہیں تھا تو اس نئے پاکستان سے لے کے اس لمحہ موجود تک جتنے 4 پیسے میرے پاس لاکھوں کی شکل میں جمع تھے, وہ ہم بلوں میں, دال روٹی, مختلف خرچوں میں, اس بیکاری میں سارے کے سارا ختم کر بیٹھے. اب کی بار جب یہ سارا کچھ ہوا تو میں تب بھی میرے پاس جو 4 پیسے تھے, میرے بیٹی میرے اور دوستوں نے ساروں نے مل کے میرا خیال کیا, اور وہ سارا کچھ ٹریٹمنٹ جو اس کو سب کو ہم کر چکے ہوئے تھے. تو مجھے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے, عامر میر صاحب کا ایک فون ہے کہ راشد, انہوں نے تھوڑا سا حوصلہ دیا کہ کچھ نہیں, آپ کی ہمارے ذمہ ہے یہ سارا کچھ, اور مجھے 2 لاکھ روپے کا ایک چیک بھجوا دیا. اب بیٹا 2 لاکھ روپے کی ویلیو ہے آج اس ملک میں. کچھ مجھے جب وہ تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اس ملک میں نے اس ملک میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ میرے ڈراموں کو کروڑوں روپے, اربوں روپے کی 63 برس میں ویورشپ ہے جو ہم نے کما کے دیے. میرے اس خیال میرے کے لیے 2 لاکھ روپیہ تھا ان کا, وہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ایک ٹیڈی پیسہ خرچ نہیں کیا ہے. جب چاہیں گے میں ان کو واپس دے دوں گا. تو کسی حد تک یہ تذلیل نہیں کی جا رہی؟ ایسے ہی بیٹا, ایسا ہی ہوا. میں تو ممنون ہوں ان کا, عامر صاحب کا بھی کہ چلیں نہ صحیح کچھ, وہ کیا ہے شہزاد صاحب کے شعر کے, نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے, وہ ہمیں دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے. انہوں نے فوری طور پر جو ان کی ڈومین میں ان کا اختیار ہوگا انہوں نے وہ مجھے بھیجا. میں اب ان کی اس محبت کو, ان کی اس جملوں کو جو گفتگو کے دوران انہوں نے مجھ سے کیے, تو میں نے ان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہا, ورنہ میں وہیں ان کو انکار کر دیا میں نے. لیکن وہ پیسے میں نے رکھے ہوئے, میں نے ایک ٹیڈی پیسہ اس میں سے ادھر ادھر نہیں کیا ہوا. وہ جس وقت کہیں گے میں ان کو واپس دے دوں گا. سر
جنہوں نے پوری زندگی پاکستان کے لیے لگا دی, انہیں 2 لاکھ روپے دے کر, یا پاکستان ٹیلی ویژن نے پہلے آپ کے ساتھ یہ کیا 620 روپے دے دی, یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ میں نے کہا میں کام نہیں کروں گا. وہ دن آج کا دن انہوں نے ایسا میری اس بات کو اور میری احتجاج تھا اس کو, اس سے کوئی اپنے آپ کو احتساب نہیں کیا میرے کہ میں نہیں کروں گا. انہوں نے اس کے بعد آج تک مجھے اپنے ٹی وی پہ بلایا ہی نہیں ہے, پاکستان ٹیلی ویژن نے. ہاں اب یہ ہے کہ اب میں پھر کوئی تھوڑا سا آپ مجھے دیکھ رہے نارمل, میری آڈیو آواز جو ہے اس میں بھی پراپر میرے آواز ہی کا ہتھیار میرے رب نے مجھے عطا کیا, اسی سے میں نے سارے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کافی ٹھیک ہو گیا ہوں, میرے ہاتھ پیر چلنا شروع ہو گیا اور ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ, تو میں پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں آ جاؤں گا. تو مجھے بالکل کلیجے میں بڑا دکھ ہے کہ راشد محمود صاحب یہ 63 برس تو نے دنیا کے کسی اور خطے میں یہی کام کیے ہوتے تو تیری زندگی کیا ہوتی. مجھ سے تو کسی نے نہ رابطہ کیا نہ کسی نے کچھ, تو اللہ وارث ہے, زندگی ہے تو نارمل ہو کے کام تو کروں گا, لیکن میرے کلیجے میں ایک کشک ہے کہ یار کس ملک میں ساری زندگی راشد محمود صاحب آپ بھی ان کے گھس بیٹھیوں کے ساتھ شامل ہو جاتے, آپ کو بھی اکنامیکل انسینٹیو ملتے, لیکن مجھے اگلے جہان جا کے جب میں نے رب کے پاس وہاں جا کے حساب نہیں دینے ہیں. ڈگنیٹی وقار سے چاہیے مجھے, بھیک نہیں چاہیے مجھے. آپ میری جو میری پارٹیسپیشن کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ مجھے دیکھ کے آپ سب ارباب اختیار بڑے ہوئے, آپ نے اپنے گھروں میں ایک نہیں سینکڑوں بار مجھے دیکھا ہوا, اور میرا دعویٰ کہ جس ڈرامے میں آپ مجھے ایک بار دیکھ لیتے تو اس کے بعد آپ نے اسے مس نہیں کیا کہ اس میں میں موجود. تو میں سمجھتا تھا کہ شاید اس ملک میں میری کوئی ڈگنیٹی, میری کوئی وقار, لیکن مجھے ہوا کہ راشد محمود ساری زندگی کی اس پارٹیسپیشن کے بعد تیری ویلیو 2 لاکھ روپے ہے. 2 لاکھ روپے میں مہینہ نہیں گزرتا بیٹا, گرمی ہے, بل آئیں گے, چیزیں ہیں, گروسری ہے ہزاروں کی, ہر آدمی جو ہے چیخ رہا ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر رہے. تو اللہ والے سے کوئی آیا نہیں آیا تو رب تو ہے نا اوپر, تو جب تک سانس ہے اس کا وعدہ ہے دال روٹی وہ دے گا. لیکن بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسی قومیں اپنے جب وہ ستاروں کا خیال نہیں رکھتی وہ آگے بڑھ پاتی ہیں؟ دیکھو بیٹا, جو اپنے لیجنڈز کو یاد نہیں رکھتے ہیں نا, ان نیشنز کو بھی کوئی یاد نہیں رکھتا. آپ تو بالکل بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, باتیں چھپاتے ہیں, لیکن سر دل کیا کہتا ہے؟ اب مجھے یوں محسوس ہوتا کہ راشد محمود مجھے, اب میں پھر ایک یہ آپ کے علم میں نہیں ہے, میں پہلے بھی کئی اسی ٹرنیر میں کہہ چکا ہوں, مجھے 42 برس پہلے وائس آف امریکہ میں جاب آفر ہوئی تھی. بیسیکلی آئی ایم اے براڈ کاسٹر, میں نہیں گیا تھا. میرے والد اس ملک کے بڑے ریناؤنڈ لکھاری ہے, نازش کاشمیری, میں بیٹا ہوں ان کا. اکمل علیمی سب ہوا کرتے تھے وہاں وائس آف امریکہ میں. انہوں نے کہا تھا میرے والد کو یار اس لیے, تو میں نہیں گیا تھا. میرے والد نے جب 4-5 روز میں کوئی جواب نہیں دیا تو پوچھا کہ کیوں نہیں جا رہا, تو میں نے کہا تھا کہ بابا مجھے شناخت اپنی زمین پہ چاہیے. میری شناخت یہاں ہوگی تو دنیا بھر میں ہو جائے گی, پوری ساری دنیا مجھے جانتی ہے. لیکن آج میں اس لمحہ موجود میں یہ بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ راشد تیری حب الوطنی رب کے ہاں تو تیری پسندیدہ مقبول یقیناً ہے, لیکن یہاں لوگوں کو پسند نہیں آئی, اور اسی کے آفٹر ایفیکٹ میں تو دنیا میں آج میں وہاں چلے گیا ہوتا تو میں اس وقت ملٹی بلینئر ہوتا. اور یہ میں جو کام کر رہا ہوں وہاں جا کے میں بھول تو نہیں جاتا, تب بھی یہی کرتا. لیکن میں اس پہ مجھے پچھتاوا نہیں ہے اپنی حب الوطنی کا. میں آج بھی میرا فخر ہے کہ میری شناخت آئی ایم فرام پاکستان, لیکن میرے دل میں ہے کہ میری اس ڈیووشن کو, اس کے میرے ملک نے مجھے صلہ کیا دیا. سر آپ کے فینس بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کو, ان کو بھی کہوں گا میرے لیے دعائیں خیر کیجیے کہ رب مجھے استقامت بخشے, سے تندرستی دے, اور میری یہ جو آڈیو کی گڑبڑ ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے. چل رہی ہے, مجھے امید ہے انشاءاللہ 2-3 دنوں میں یہ بھی نارمل ہو جائے گی. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. ہماری شناخت, ہماری زمین, ہماری رہتل, ہمارا کلچر, ہماری اقدار ہے. ہمارا جینا مرنا اس زمین سے ریلیٹڈ. میری خوشیاں, میرے دکھ
سب کچھ اس زمین پہ. ایسا مت سوچے کہ دکھ میری زمین مجھے دے رہی اور خوشیاں لے کے میں باہر کہیں چلا جاؤں. میرا سب کچھ یہی ہے, آپ کا بھی سب کچھ یہی ہے. تو اپنی زمین سے, اپنے ملک سے, اپنے لوگوں سے جڑ کے رہیے. یہی پراؤڈ ہے, یہی فخر, اور یہی رب کے ہاں کسی بھی ہیومن بینگ کا سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ اس کی مخلوق کی کیئرنگ ہے. تو اگلے جہان بھی جانا ہم سب کو. بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. بہت شکریہ بیٹا.